حضور مکرم مشتاق احمد خان صاحب ہینڈن سے تشریف لائے ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنا سوال پیش کریں۔ کس لندن سے؟ ایسٹ لندن سے؟ ہینڈن سے۔ اچھا ہینڈن سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں رسول اللہ ختم النبیین کا واضح حکم موجود ہے، اور یہ کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کو باپ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول اور آخر نبی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور حدیث نبی میں واضح ارشادات ہے، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نیا نبی نہیں کوئی نئی امت ہے۔ درست ہے۔ سوال یہ ہے، مندرجہ بالا حوالہ جات کے پیش نظر مرزا صاحب غلام احمد صاحب کا دعویٰ کہ وہ نبی اور رسول ہے، جس کے متعلق وعدہ کیا گیا ہے، موصوف کا یہ دعویٰ واضح احکامات کی پیش نظر کس طرح درست مانا جا سکتا ہے؟ جزاک اللہ، تشریف رکھیں۔ بہت اچھا کہ آپ نے یہ بنیادی سوال اٹھا دیا جس کا میں ہمیشہ جواب دیتا ہوں، لیکن آپ کو غالباً پہلے سے موقع نہیں ملا، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں بات۔ اس سوال کے ساتھ ایک اور سوال بھی اٹھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو کامل یقین ہے کہ نہیں کہ قرآن کریم میں کوئی تضاد نہیں ہے؟ درست؟ اور وہ فرمان نبوی جو حقیقت میں سچے ہوں اور بناوٹی نہ ہوں، لوگوں نے بعد میں حدیثیں گھڑ بھی لی، جو واقعتاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہوں، ان میں کوئی تضاد ممکن نہیں ہے۔ درست؟ ٹھیک۔ اب ایک آیت آپ نے پیش فرمائی ہے خاتم النبیین والی، اس آیت کو دوسری ایسی آیات سے الگ جن کا اس مضمون سے تعلق ہو، اس طرح دیکھنا کہ اس آیت کو ایک طرف رکھ دینا اور صرف ایک ہی کو پکڑ بیٹھنا، یہ قرآن کریم سے انصاف نہیں ہے، زیادتی ہے۔ نبوت کا مضمون ہے، مگر اس سے پہلے کہ میں وہ دوسری آیات آپ کے سامنے رکھوں، پہلے ہم اس کا ایک ترجمہ کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اتفاق ہو جائے۔ درست؟ آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد منکم، ابا احد من رجالکم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ درست؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم جیسے مردوں کے، میں تم جیسے کا ترجمہ جان کے اس آیت کے مضمون کی طرف روشنی ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ رجالکم کا مطلب یہی ہوا نا کہ تمہارے جیسے مردوں کے باپ نہیں ہیں، بلاکہ رسول اللہ ہے، مگر اللہ کے رسول ہیں۔ پہلا سوال یہ اٹھنا چاہیے کہ کیا رسالت اور باپ ہونا دو متضاد باتیں ہیں؟ اگر متضاد باتیں نہیں ہیں تو لیکن کا کیا مطلب ہوا؟ اگر یہ مضمون ہو کہ رسولوں کے تو لڑکے ہوتے ہی نہیں، رسول تو مردوں کے باپ نہیں ہوا کرتے، تو تم کیا سوال کر رہے ہو؟ درست کہ محمد رسول اللہ تم جیسے مردوں کے باپ نہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ ہے، یہ تو بات نہ بنی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی کر دی، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی مردوں کی نسل ختم کرنے والا ہی نہیں، رسولوں کی نسل بھی ختم کرنے والا ہے۔ اس سے نہ مردوں کی نسل جاری ہوگی نہ رسولوں کی نسل جاری ہوگی، یہ مطلب بنے گا۔ یہ مقام مدح کا مطلب ہے۔ کیا انسانی فطرت اس جواب کو قبول کر سکتی ہے؟ یہ ہر ایک کی فطرت اپنا اپنے پوچھنے والے کو جواب دے گی، مگر میری فطرت تو ہرگز ان معنوں میں اس کو قبول نہیں کر سکتی۔ اس لیے لازم ہے کہ لفظ خاتم کی چھان بین کی جائے، آنکھیں بند کر کے وہ معنی نہ منظور کیا جائے جو مولویوں نے آج امت پر ٹھونسنے کی کوشش کی ہے، اور اتنی بلند آواز سے ہر مسجد سے، ہر دفتر، ہر اخبار میں اتنا شور مچایا ہے کہ عامت الناس جن کو زیادہ عربی آتی کچھ نہیں، قرآن کا بھی مطالعہ ختم کے وقت پڑھ سنتے ہوں گے کہ ہو رہا ہے، اس سے زیادہ پتہ نہیں اکثر۔ انہوں نے مولویوں سے سنا ختم 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 ختم، اور مولویوں کو ختم کرتے بھی دیکھا ہے،
کھانا ختم کرتے ہوئے. وہ کہتے ہیں ایسا رسول آیا گویا کہ جس نے سب نبیوں کو ختم کر دیا. کیا عربی محاورے میں اس معنی کی گنجائش ہے بھی کہ نہیں؟ یہ دیکھنا ضروری ہے. امر واقعہ ہے کہ خاتم کا لفظ اہل عرب شان کے لیے اور امتیاز کے لیے اور ان معنوں میں استعمال کرتے ہیں کہ وہ آخری سند ہے، وہ حرف آخر ہے. زمانے کے لحاظ سے استعمال نہیں کرتے. یہ لفظ باقیوں پر بھی استعمال ہوا اور اہل عرب فصحائے عرب نے کیا. متنبی ایک شاعر ہے، مسلمان دور میں پیدا ہوا ہے جبکہ آیت خاتم النبیین کا مضمون خوب اس زمانے کے اہل علم اور اہل ادب کے سامنے تھا. اس کی کتاب پر لکھا ہوا دیوان پر خاتم الشعراء، خاتم النبیین کے مقابل پر خاتم الشعراء. اور حکمت کا بادشاہ ابو علی سینا کو کہا جاتا ہے، اور ان کی کتاب پر، ان کے دیوان پر، القانون جو ان کی کتاب ہے اس پہ لکھا ہوا ہے خاتم الاطباء اور خاتم الحکماء. ہر فضیلت کے لیے عربوں نے مختلف جگہوں پر لفظ خاتم کے ساتھ ایک فضیلت کو باندھا. کن معنوں میں باندھا؟ کیا ان معنوں میں کہ وہ شاعر جس کو متنبی کہتے ہیں، اب آئندہ اس کے مرنے کے بعد تم شاعری کا منہ نہیں دیکھو گے، آخری شاعر آ گیا ہے. اور لفظ آخر کو بھی ان معنوں میں باندھا ہے، فضیلت کے معنوں میں. اور اردو میں بھی مثال ہے. داغ نے کہا آخری شاعر جہان آباد کا خاموش. آپ کے داغ کے متعلق کہا ہے؟ حالی نے داغ کے متعلق کہا تھا آخری شاعر جہان آباد کا خاموش ہے. حالانکہ بڑے شاعر پیدا ہوئے جہان آباد، آج کل بھی ہر گلی میں ملتے ہوں گے. تو کیا معنی ہے آخری اور خاتم کے جب تعریف کے مقام پر ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ وہ شخص ہے جس نے اس مضمون میں جس کو اس کو خاتم کہا جا رہا ہے درجہ کمال حاصل کر لیا ہے. اس سے اوپر کوئی جا نہیں سکتا، سب کا سردار ہے. اور آئندہ اگر کوئی پیدا ہوگا تو تابع پیدا ہوگا، غلام پیدا ہوگا، ماتحت پیدا ہوگا. اس کا حرف اس کے حرف کے مقابل پر رکھا نہیں جا سکتا. یہ وہ سند ہے جس کے بعد ہر دوسری سند بے معنی ہو جائے گی. ایک یہ معنی ہیں خاتم کے جو عرب استعمال سے معروف ہیں. وہ معنی جو ہم پر مولوی ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان جگہوں میں کسی جگہ بھی خود لگا کے دکھا ہی نہیں سکتے. کیونکہ اگر وہ معنی کریں گے تو ساری فضیلتیں امت سے اٹھ جائے گی. نبوت نہیں جائے گی، ولایت بھی جائے گی. کیونکہ باقی باتیں تو عام عربوں نے کہیں. ایک ایسی بات ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لفظ خاتم کو استعمال کرتے ہوئے فرمائی. حضرت علی کے متعلق فرمایا انت خاتم الاولیاء وانا خاتم الانبیاء. ایک روایت میں ہے انت خاتم الاصفیاء وانا کما کا لفظ یہ کما انا خاتم الانبیاء. اے علی تو اسی طرح ولیوں کا خاتم ہے جیسے میں نبیوں کا خاتم ہوں. اور دوسری روایت میں پاک باز لوگوں کا خاتم ہے. تو جس امت سے نبوت بھی گئی، پاکیزگی بھی اٹھ گئی، ولایت بھی باقی نہ رہی، وہاں بیٹھ کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. یہ استعمال کسی عام عرب کا نہیں، حضرت اقدس محمد رسول اللہ کا استعمال جن پر آیت خاتم النبی نازل ہوئی ہے. اور آج تک کسی بحث کرنے والے نے اس روایت کو اس بنا پر رد نہیں کیا کہ آیت خاتم النبیین کے خلاف ہے. جن اہل علم نے اس پہ شک کا سایہ ڈالا ہے وہ کہتے ہیں روایت کے اعتبار سے یہ کمزور ہے. مگر کسی عالم دین نے کبھی پہلے یہ نہیں کہا کہ درایت یعنی اپنے مضمون کے لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ مانا جائے تو پھر لفظ خاتم کا وہ معنی ہم کر ہی نہیں سکتے جو ہم کر رہے ہیں. یہ بنیادی اہم نقطہ ہے جو آپ کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ایک اور لفظ خاتم ہے جو انگوٹھی، ایسی انگوٹھی جو میں نے پہنی ہوئی ہے،
جس میں کچھ کندہ ہے. مہر لگانے کے لیے جو انگوٹھی استعمال ہوتی ہے اس کو خاتم کہتے ہیں. تو تصدیق کے لیے انگوٹھی لگائی جاتی ہے جس کا مطلب ہے مصدق. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان معنوں میں لازماً خاتم تھے، اور ایسے خاتم تھے کہ ان کی کوئی مثال ساری دنیا کی نبوت میں کہیں دکھائی نہیں دے گی. یہ چیلنج ہے جو میں غیر مسلموں کو ہمیشہ دیتا چلوں، آج تک کسی نے ایک نے جواب نہیں دیا. ہے کوئی نبی، کوئی لا کے تو دکھائے جس کی کتاب نے یا جس کے کلام نے تمام دنیا کے انبیاء کی تصدیق کی ہو اور شرط لگا دی ہو کہ جب تک سب کو نہیں مانو گے مجھے بھی نہ مانو گے، مجھے تمہارے ماننے کی کوئی پرواہ نہیں. کون وہ نبی ہے؟ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ کے سوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس عالمی شان کا نبی جس نے عالمی نبوت کا دعویٰ کرنا تھا، اس نے اس شرط کو پورا کر دکھایا کہ تمام دنیا میں ہر نبی کی عزت و توقیر کو قائم فرمایا اور یہ دعویٰ کیا کہ میں مصدق ہوں ان کا. سارے سچے تھے. اب عیسائی اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کی ذاتی شرافت ہے، مگر مذہبی نقطہ نگاہ سے غلطی کر رہا ہے، کیونکہ اس کو مذہب یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا ہر دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے. اگر یہودی حضرت عیسیٰ کے خلاف آج کل زبان نہیں کھولتے سیاسی مقاصد کی خاطر تو ان کی سیاست ہے، ورنہ ان کا مذہب ان کو بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تو درکنار انسان کہلانے کے بھی مستحق نہیں تھے، کیونکہ ان کے قانون کے مطابق ایک ایسا بچہ تھا جو غیر قانونی تھا. تو شرافتیں ہیں اگر یا مقاصد ہیں تو انسانی ہیں. اگر اپنے مذہب سے وہ لوگ وفادار ہوں تو ان کے لیے ناممکن ہے کہ اپنے اپنے انبیاء کے سوا دیگر دنیا میں پیدا ہونے والے انبیاء کی تصدیق کر دیں، سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، ترجمہ وہ جو ہر جگہ صحیح دکھائی دے، 100% سچا ثابت ہو اور اس میں گہرے مقاصد ہوں. شان محمد مصطفیٰ اس سے بڑھتی ہو اور دوبالا ہوتی ہو، نہ یہ کہ آپ کی ذات پر حرف آتا ہو. تو یہ وہ ترجمہ ہے جو جماعت احمدیہ قبول کرتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو مولوی کرتے ہیں وہ بھی ہم کرتے ہیں اور وہ نہیں کرتے. اب میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں. ماشاءاللہ آپ سب لوگ بڑے بڑے تعلیم یافتہ اور ذہین سوچ اور فکر رکھنے والے دو احباب ہیں جو تشریف لائے ہیں. اب مولوی کا کہتے ہیں یہ ترجمہ کرو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری نبی ہیں جن کے بعد دنیا کبھی کسی نبی کا منہ نہیں دیکھے گی، اور اگر کوئی کسی نبی کی آمد کا بھی قائل ہوا تو پاکستان کے قانون کے مطابق وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. درست ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ خاتم کا مطلب ہے ختم کر دیا. وہ ختم کے حوالے سے آپ سب کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ختم نہیں ہوتا، کھانا ختم کر دیا، قرآن ختم کر دیا، تو انہوں نے نبیوں کو ختم کر دیا تو باقی کیا رہا بیج جو دوبارہ آ جائے گا. یہ دعویٰ ہے. اور عامت الناس سادہ لوگ بڑے نعرے مارتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ، ہمیں پتہ لگ گیا ختم ہوتا کیا ہے. جس نے نبوت کا بیج ختم کر دیا، ہر نبی کو مار دیا. ایک سانس سے یہ دعویٰ، اور دوسرے سانس میں آپ کو بتاتے ہیں عیسیٰ کو نہیں مارا، ابھی تک زندہ ہے. اور احمدیوں کو نہ بتا دینا، وہ زندہ آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ محمد رسول اللہ کی حد سے آگے نکل چکا تھا. وہ نبی جو زمین پر تھے وہ مر گئے، لیکن وہ تو آپ نے نہیں مارے تھے، وہ تو ویسے ہی مر چکے تھے. ٹیسٹ کیس تو صرف ایک تھا اور وہ عیسیٰ تھا. اگر کوئی مولوی یہ کہے کہ محمد رسول اللہ کی حد سے نکل گیا تو محمد رسول اللہ کی حد تو کائنات کی حد سے بھی بالا چلی گئی تھی. وہ حد جہاں فرشتوں کے پر جلتے تھے، اس مقام رفعت تک حضرت محمد رسول اللہ پہنچے. آتے جاتے ہوئے عیسیٰ کو بھی تو ہلاک کر آتے. یہ چھٹی ہو اس مسئلے سے، میں ثابت ہو جاؤں کہ میں آخری نبی ہوں اور مجھ سے پہلے تمام نبی مر چکے ہیں. نہیں کیا.
پھر اگلی بات آپ کو بتاتے ہیں کہ نبوت اس طرح ختم ہوئی کہ کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے اور وہ نبی بھی ہوں گے۔ اب اس سے پوچھیں خدا کا خوف کرو، ابھی تو تم کہہ رہے تھے کوئی نبی کبھی آئے گا ہی نہیں، کہتے ہیں نہیں تم سمجھے نہیں، ہم پرانے نبی کی بات کر رہے ہیں۔ خاتم کا مطلب ہے نیا نبی نہیں آئے گا، پرانا آئے گا۔ اب یہ مطلب وہ نکال سکتے ہی نہیں، کیونکہ خاتم کا یہ ترجمہ کیا تھا جس نے پہلے سب کو مار دیا، سب کا ختم کرنے والا۔ تو ختم ہوا یا جسمانی لحاظ سے یا فیض کے لحاظ سے، اور تیسرا ختم کیا ہوتا ہے؟ تو خود خاتم میں کھڑکی کھولی ہے۔ لفظ خاتم کو ایک مکمل مجسم دیوار کے طور پر تسلیم نہیں کیا جس کی حد سے پار کوئی نبی نہیں جا سکتا، اس میں کھڑکی کھول دی۔ وہ جس طرح چور ڈاکو سند لگاتے ہیں، اس طرح اندر داخل ایک سند لگا دی اور دروازہ کھڑکی کھول دی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہاں سے نکل کے آ جائیں گے چپ کر کے۔ ہم کہیں گے یہ تو پرانا نبی ہے، پہلا پرانا نبی تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم کیسے ہو گئے پھر؟ اب جب ہم بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں وہ پہلے پیدا ہوا تھا۔ تو قرآن کریم پھر یہ خاتم کی تعریف کر رہا ہے کہ ایسا نبی ہے جس کے ہوتے ہوئے پہلے تو جتنی دفعہ مرضی آ جائے جو پہلے پیدا ہوئے تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو مطلب کیا تھا خاتم کا؟ پھر سوال یہ اٹھنا چاہیے، ہر معقول شخص کو یہ پوچھنا چاہیے کہ خاتم کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ مقصد ہے کہ نبوت کی ضرورت ہے اور پھر بھی خدا نے ختم کر دیا ہے، یا یہ مقصد ہے کہ نبوت کی ضرورت نہیں رہی؟ اگر یہ مقصد مانیں کہ خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ بات بھول گیا کہ نبی تو میں ختم کر رہا ہوں، ضرورت باقی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو خاتم کا مضمون ایسا لغو اور بے معنی ہو جائے گا کہ دنیا کا کوئی ذی شعور انسان اس بات کو خدا کی طرف منسوب کر ہی نہیں سکتا۔ ضرورت تھی اور پھر رستے روک دیے، جب رستے روک دیے اور پوچھا گیا کہ اب کیا کریں، پھر ضرورت تو باقی ہے، فکر نہ کرو میں پرانا واپس لے آؤں گا۔ تو جب پرانا آ گیا تو ضرورت باقی رہی، اور نبوت کی ضرورت باقی رہنا آیت خاتم النبیین کی شان کے خلاف ہے۔ اگر اس لیے آپ خاتم ہوتے کہ ہمیشہ کے لیے نبوت کی ضرورتیں پوری کر دی تھیں تو یہ ایک کلمہ تعریف ہے۔ اگر اس معنی میں خاتم ہے کہ نبوتوں کی ضرورتیں باقی تھیں مگر اس کے باوجود آپ کی امت میں کوئی نبی کا مرتبہ پانے والا انسان پیدا نہیں ہو سکتا، تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح نہیں مذمت ہے۔ اور مولوی دوسری طرف سے کان پکڑ کے آپ کو کہہ دیتے ہیں فکر نہ کرو پرانا مسیح آ جائے گا۔ اب اس میں اور بھی باتیں ہیں، پرانا مسیح آئے گا تو ان کی یہ بات تو پوری ہوگی کہ پہلے پیدا ہوا، لیکن مرا کون بعد میں؟ وفات کس کی ہوئی؟ یہ بھی تو دیکھو، آخری پیدائش سے گنا جاتا ہے یا وفات سے گنا جاتا ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ کسی کا آخری ہونا اس کی پیدائش سے نہیں، اس کی وفات سے گنا جاتا ہے۔ بس ان کا قول یہ بنا، ان کا یہ تصور یہ ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام نے جو 570 سال پہلے پیدا ہو چکے تھے، اپنی آنکھوں کے سامنے پیدا ہوتے دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے وفات پاتے دیکھا، اور آج 1400 سال ہو گئے ہیں ابھی تک نہیں مرے۔ اتریں گے تو مریں گے، اول تو اترنا ہی نہیں تو مرنا کہاں سے انہوں نے؟ کوئی معقول آدمی سوچ ہی نہیں سکتا، اترنا تھا تو کتنے زمانے بیت گئے، کتنی مصیبتیں امت پہ ٹوٹ پڑی، اترتے قصہ قضیہ صاف ہوتا۔ وہ ہے ہی نہیں اوپر بیٹھے ہوئے، تو یوں ہی مولویوں کا خیال ہے، تو نہ اتریں گے نہ اس مصیبت سے چھٹکارا ہوگا، اور زندہ رہیں گے ہمیشہ۔ تو عملاً دعویٰ یہ ہے کہ ایک نبی ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، یعنی گویا وہ خدا بن گیا جو موت سے پالا ہو گیا، جبکہ خدا فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔
اور اگر خدا نہیں بنانا تو پھر خاتم النبیین عیسیٰ بن جائیں گے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد 1000 سال سے بعد اس سے بھی آگے مرنے والا نبی در حقیقت دنیا میں آخری نبی ہے۔ ایک قباحت نہیں، قباحت پر قباحتیں اس میں پڑی ہوئی ہیں۔ اگلی بات سوچئے، عیسیٰ علیہ السلام آ کے دعویٰ کریں گے کہ مجھے خدا نے تمہارے لیے، تمہاری امت محمدیہ کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، لیکن میری نبوت پہلی ہے، اضافہ کوئی نہیں اس میں۔ یاد رکھنا، نبوت میں اضافہ ہوا تو خاتمیت ٹوٹی، ٹھیک ہے؟ تو کوئی مسلمان کہے گا بہت اچھا، نہ آپ کی نبوت میں اضافہ ہوا، نہ قرآن میں اضافہ ہوا۔ قرآن تو فرما رہا ہے رسول الی بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بنی اسرائیل کا رسول بنایا تھا۔ تو جاؤ بنی اسرائیل میں، ہمارے پاس کیا کرنے آ گئے ہو؟ اگر نئی وحی آئی ہے تب تمہیں حق ملتا ہے کہ امت پر حکومت کرو اور تمام عالم کے لیے رسول بنو۔ تمہاری تو شان ہی نہیں، تمہاری تو مجال ہی نہیں کہ موسوی امت سے باہر نکل کر بات کر سکو، ہمارے پاس کیا کرنے آ گئے ہو؟ اگر وہ کہے قرآن پر مبنی بات ہے تو وہ مولوی اٹھائیں گے، کہیں یہ دیکھو رسول الی بنی اسرائیل، اس آیت کو کاٹو پہلے۔ کاٹے گا تو کافر اور دجال ہو جائے گا، نہیں کاٹے گا تو اس کی نبوت مانے گا کون؟ اور اگر مانے گا تو تسلیم کر لیں گے کہ یہ بہانہ تھا کہ پرانا آیا ہے، پرانا اپنی پرانی نبوت کے ساتھ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اپنے دائرے میں محدود ہے۔ اگر محمد رسول اللہ کے دائرے میں اس نے قدم رکھنا ہے تو عالمی نبوت لیے بغیر وہ آ نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ اور عالمی نبوت ایک نیا اعزاز ہے جو پہلے اس کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ اگر کہتے ہیں ہوا تھا تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کہ میں ہی عالمی رسول ہوں وہ ختم ہو گیا۔ تو وہ ترجمہ خاتم النبیین کا جو تضادات سے بھرا پڑا ہے، اور جہاں آپ اس کی پیروی کرتے ہیں آخر لغویات تک آپ کو پہنچا دیتا ہے، اس کو ماننے پر آپ کے دل راضی ہیں صرف اس لیے کہ آپ نے سنا ہے اور سنتے چلے آئے ہیں۔ ہوش سے، اپنی عقل سے خدا نے آپ کو عقل دی ہے، علم دیا ہے، ان باتوں پر غور تو کر کے دیکھیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سوائے اس کے کہ وہ نئی نبوت پا کے آئیں جو عالمی ہے، اس عالم میں دوبارہ امت محمدیہ کے معاملات میں دخل دینے کے مجاز ہی نہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ کیا قرآن کریم نے آیت خاتم النبیین کے مضمون پر روشنی ڈالنے والی کوئی ایسی آیت بھی رکھی ہے جس سے خاتمیت کے باطل ہوئے بغیر، لازماً اس کے باطل ہوئے بغیر، ایک ایسے نبی کی پیشگوئی ہو یا ایک سے زائد انبیاء کی بھی پیشگوئی ہو، ممکن ہو، جو محمد رسول اللہ کے تابع ہو؟ اور اگر محمد رسول اللہ کے تابع ہے تو خاتمیت کا وہ معنی پھر بڑی شان سے قائم ہو جائے گا، سب سے بالا، سب سے افضل۔ اس کا شاگرد تو آ سکتا ہے، اس کا استاد نہیں آ سکتا۔ کیا ان معنوں کی کوئی آیت قرآن کریم میں موجود ہے؟ اگر ہے تو علماء آپ کو کیوں نہیں بتاتے؟ یہ ان سے پوچھیں۔ سورہ نساء میں وہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ من یطع اللہ، جو کوئی بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، والرسول، اور اس رسول کی، الرسول ہر دوسرے رسول کو نکال دیا اس میں سے۔ اور یہ لطیف نقطہ آپ سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہر دوسرے نبی پر ایمان کی تو ہدایت ہے اور لازم ہے، محمد رسول اللہ کی اطاعت کے بعد کسی اور نبی کی اطاعت لازم نہیں رہی، کیونکہ آپ کی اطاعت میں سب اطاعتیں آ گئی، جو قابل اطاعت باتیں تھیں وہ سب قرآن نے رکھ لی ہیں۔ اس میں کتب قیمہ ہیں، تمام دائمی صداقتیں ہیں۔ بس اس پہلو سے یہ مضمون سورہ نساء کی اس آیت سے خوب کھل جاتا ہے کہ خاتم کا مطلب کیا ہے اور آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی بھی اللہ کی، والرسول، اور اس رسول محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا۔ بڑا زبردست عنوان لگا ہے۔ کیا آپ خیال کر سکتے ہیں
کہ ایسے لوگوں کو جو خدا اور رسول محمد کی اطاعت کریں ان کو سزا ملے گی، ان کے درجے گھٹائے جائیں گے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ عنوان بتا رہا ہے کہ بہت بڑے انعام کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور باقی آیت بالکل یہی بات کر رہی ہے۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اب بس یہی لوگ ہوں گے جن پر خدا انعام فرمائے گا۔ انعام کے لیے اب اللہ اور محمد رسول اللہ کی اطاعت لازم قرار دے دی گئی ہے۔ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، مگر ہوں گے وہ کون لوگ؟ من النبیین، ایسے لوگ اطاعت کرنے والے نبیوں میں سے ہوں گے، والصدیقین، اور صدیقوں میں سے ہوں گے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے ہوں گے، والصالحین، اور صالحین میں سے ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا، ان سے بہتر ساتھی اور کس کو کیا نصیب ہو سکتا ہے۔ یہ ہے آیت خاتم النبیین کا مفہوم جو قرآن سے اس شان کے ساتھ ثابت اور واضح ہے۔ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں مگر پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں نے حدیث کی بھی بات کرنی ہے، آپ نے چھیڑی تھی۔ یہ درست ہے، حدیثیں ایسی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، قطعیت کے ساتھ۔ اب قرآن میں تو تضاد ہو نہیں سکتا، جیسا کہ میں نے دکھا دیا ہے بھی نہیں، یہ معنی قرآن کی روح سے سچے ثابت ہو گئے۔ پھر حدیث کا قرآن سے کیسے تضاد ہو گیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے زیادہ قرآن کو سمجھتے تھے، ان باتوں کو دیکھنے کے باوجود، من یطع اللہ کی آیت کے نزول کے باوجود، یہ کیوں فرمایا کہ لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے؟ مگر کیا صرف یہی فرمایا یا کچھ اور بھی فرمایا تھا؟ جس طرح خاتم کے سوا اور بھی آیتیں ہیں، اس کے سوا اور بھی تو حدیثیں ہیں۔ اگر ان کو سامنے نہیں رکھو گے تو پھر حقیقت میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ کا منشا تم پا ہی نہیں سکتے، اور اصول یہی ہے کہ تضاد وہاں بھی نہیں نکلے گا۔ حضور اکرم نے ایک طرف یہ فرمایا، دوسری طرف فرمایا کہ آنے والا مسیح جس کا وعدہ دیا گیا ہے وہ نبی اللہ ہوگا، اور حدیث مسلم میں ایک ہی حدیث میں 4 مرتبہ اس کو نبی اللہ فرمایا ہے۔ اب کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے وقت اس بات کو بھول گئے تھے کہ میں نے تو کہا تھا لا نبی بعدی؟ پھر بعدی کا کیا معنی ہے؟ ایک اور حدیث ہے جو علماء آپ کے سامنے نہیں رکھتے، جو سارے تضاد کو حل کر دیتی ہے۔ فرماتے ہیں لیس نبی بینی و بینہ، جس مسیح کے متعلق فرمایا کہ وہ نبی ہوگا، آئندہ زمانے میں ہوگا اور نبی ہوگا، اس کے متعلق فرمایا لیسا نبی بینی و بینہ۔ جب میں کہتا ہوں میرے بعد نبی نہیں، تو یہ مراد نہیں ہے کہ وہ بھی نبی نہیں ہے، میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، میرے اور آنے والے مسیح کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ اب تضاد کہاں رہا باقی؟ بعدی قیامت تک کے لیے ہے یا کسی معین وقت کے لیے؟ بعدی کبھی چھوٹا اثر بھی رکھتا ہے، لمبا اثر بھی رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو قیامت سے ملا رہے تھے یا ایک لمبے عرصے کا بعد مراد ہے جس نے کسی وقت ختم ہونا تھا؟ کس بات پر، کس وجود پر ختم ہونا تھا؟ حدیث مسلم نے بتایا کہ اس کے باوجود مسیح نبی اللہ کے طور پر آئیں گے، اور اس حدیث نے دکھا دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ میرے بعد عیسیٰ کے آنے تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہی مضمون عمر کے متعلق روایت کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ اگر میرے بعد آنا ہوتا تو عمر ہوتا۔ صاف پتہ چلا کہ مان بعد مراد ہے۔ ایک لمبے عرصے تک امت میں خدا تعالیٰ کسی کو بطور نبی بلکہ امتی نبی کے طور پر بھی مبعوث نہیں فرمائے گا۔ اگر فرمانا ہوتا تو ایک اور حدیث وضاحت کر رہی ہے کس کو فرماتا۔
حدیث میں ہے حضرت ابراہیم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، جب چھوٹی عمر ہی میں آپ کی وفات ہوئی تو ان کو لحد میں اتارتے ہوئے، اور یہ واقعہ آیت خاتم النبیین کے نزول کے بعد کا، یاد رکھیں، تمام علماء کو مسلم ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جب حضرت ابراہیم کی چھوٹی عمر میں وفات ہوئی، ان کو لحد میں اتارتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو عاشا لکان صدیق النبی، اگر یہ زندہ رہتا تو یقیناً صدیق نبی بن جاتا۔ یہ اس وقت فرمایا جب کہ خاتم النبیین کی آیت نازل ہو چکی تھی، جب یہ بار بار فرما چکے تھے کہ لا نبی بعدی۔ اب اس نے بات کا ایک اور معنی نکال دیا اور ابھار کو سامنے رکھ دیا، جس کو پرانے زمانے کے متقی اہل علم نے سمجھا، پہچانا اور ہمارے سامنے رکھا۔ یہ سوال اٹھایا گیا ہے، بحثیں اٹھی ہیں کہ خاتم النبیین کے مخالف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا کہہ سکتے تھے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو نبی ہو جاتا، تو آیت خاتم النبیین کو منسوخ کر دیتا۔ علماء نے اس پر غور کر کے یہ نتیجہ نکالا اور خوب کھول دیا کہ مراد یہاں بعد سے مراد زمانی بعد نہیں یا لا نبی آبادی کے معنی، اس کا مطلب ہے میرے مخالف، مجھے چھوڑ کر، مجھ سے ہٹ کر۔ اب ایک اور معنی سامنے ابھرے جو نہ صرف عربی کے مطابق مسلم بلکہ قرآن کریم میں انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے لفظ بعد۔ قرآن کریم فرماتا ہے فَبِأَيِّ حدیثٍ بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون، اللہ کے بعد اور اس کی باتوں کے بعد، اس کے نشانات کے بعد پھر اور کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ تو کیا لوگوں نے اللہ کا بعد دیکھنا تھا؟ کیا اللہ کو کوئی بعد ہے؟ یہی حدیث ان محققین نے جنہوں نے اس بات پر بحث چھیڑی ہے اپنی تائید میں پیش فرمائی ہے۔ یہی قرآن کی آیت کہتے ہیں دیکھو تم بات کا مطلب نہیں سمجھ رہے، بات سے مراد یہ ہے میں آخری رسول ہوں، صاحب شریعت، آخری رسول ہوں جس کا فرمان قیامت تک چلے گا، اس لیے مجھ سے ہٹ کر، مجھ سے الگ ہو کر دنیا میں کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آئے گا تو غلام آئے گا، آئے گا تو میری ہدایت اور قرآن کی ہدایت کے تابع اس کے دائرے کے اندر آئے گا۔ اس لیے یہ حدیث کہ لو عاشا لکانا صدیق النبی، اس میں کوئی تضاد نہیں۔ تضاد کیسے ہو گیا؟ یہاں تو بعض زمانے کا تھا ہی نہیں۔ اس حدیث نے ثابت کر دیا کہ وہ معنی جو تم سمجھتے رہے وہ غلط ہے، کہ بعد سے مراد زمانہ ہے۔ بار بار آپ نے تاکید فرمائی کہ میری امت، میرا حکم آخری ہیں، اس کو چھوڑ کر اس کے مخالف اب کبھی کوئی دنیا میں نبی نہیں آ سکتا۔ امتی اور غلام نبی آ سکتا ہے، اس لیے میرا بیٹا اگر بڑا ہوتا تو سب سے زیادہ میرا مطیع ہوتا اور لازماً اس کو نبوت عطا ہوتی۔ اب دیکھیں کس شان کے ساتھ قرآن اور حدیث مل کر سارے تضادات دور کر دیتے ہیں جو اس وقت دکھائی دیتے ہیں جب لوگ کچھ چیزوں کو چھپا لیتے ہیں، کچھ کو اچھالتے ہیں۔ سب پر یکجائی نظر ڈالیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ نہ قرآن میں تضاد دکھائی دے گا، نہ حدیث میں تضاد دکھائی دے گا۔ شکریہ۔ حضور اگلا سوال مکرم بدر الزمان صاحب کا ہے، جو سہارنپور دیوبند کے قریب انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، انگلستان میں ویمبلے میں رہائش پذیر ہیں۔ میں اب ان سے درخواست کر ان کا سوال ہے، وہ خود یہاں مائک پہ نہیں آنا چاہتے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہاں تشریف فرما ہے۔ جی جی۔ ہر نبی کے بارے میں قبل از وقت پیشگوئیاں موجود تھیں ٹھیک کہ وہ کب تشریف لائیں گے، ٹھیک ہے۔ نیز یہ تعین کہ جغرافیائی طور پر وہ کس علاقے میں ہوں گے، ظاہر ہوں گے۔ مثلا حضرت عیسیٰ کے بارے میں انجیل سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پیدائش کے موقع پر ایک ستارے کی رہنمائی میں کچھ لوگ بیت لحم پہنچے۔ کیا حضرت مرزا صاحب کے بارے میں بھی کوئی ایسی پیشگوئی موجود ہے جس سے آپ کی بعثت کے علاقے کی تعین ہو؟ نیز آپ کی صداقت کے نشانات میں چند کا ذکر فرمائیں۔ صحیح رکھیں۔ آپ تو
उनकी जगह बैठ जाएं। जैसी इन्होंने रवायत बाइबल की पेश फरमाई है, वैसी कोई पेशगोई हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक नहीं, ना वो पेशगोई मसीह के मुतल्लिक कभी थी। ये फ़र्ज़ी क़िस्से बाद में ईसाइयों ने बनाए हुए हैं, उनकी कोई दलील नहीं, और अंबिया की तारीख़ से मुतसादिम बात पेश करते हैं, और ऐसी बात पेश करते हैं जो अक़लन नामुमकिन है। कोई ज़ी होश आदमी इस पेशगोई को खुदा की तरफ से तस्लीम कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो ये बयान करते हैं कि वो सितारा परस्त लोग सितारा देखते हुए उसके पीछे पीछे चले थे। अब चांद निकले तो आप जितना मर्जी चलें, चांद साथ साथ ही चलता है, और जहाँ ठहर जाए वहीं चांद ठहर जाएगा। कभी चांद का निशाना किसी घर पे भी डाला है आपने? और वो सितारा उस घर पर खड़ा हो गया जिस घर में मसीह पैदा हुए थे, और उन्होंने जाके बात की तो पता लगा हाँ बच्चा मौजूद है, ये वही है। इस गवाही को उन यहूद ने नहीं देखा जो रसालत के तसव्वुर से भी घबराते थे कि इस किस्म का बच्चा जो जिसका बाप ना हो कोई, उसकी रसालत की कोई बातें करे। और सितारा कैसे किस घर पर ठहरा है, ये तो वैसी बात है जैसे पेशावरी लोगों की मेहमान नवाजी के मुतालिक लोगों ने लतीफ़ा बनाया हुआ है। पठान बहुत मेहमान नवाज हैं, और कहते हैं पेशावरी जो हैं मिले जुले पठान हैं, इनको मेहमान नवाजी के सलीके नहीं आते। कहते हैं देखो जब तुम उनसे मिलने जाओगे तो कहेंगे आप बहुत खुशी हुई, अब आपके लिए बकरा ज़िबा करें, कुछ खिदमत करें। तो आप पूछें उनसे कि कहाँ आएँ, घर का तो पता दें कि वो चील उड़ रही है ना जहाँ, उसके नीचे हमारा घर है। उड़ती ही चील के नीचे घर, तो फिर भी शायद मिल जाए, अंदाज़ा लगा ले आदमी। सितारे के नीचे घर का कैसे पता चलेगा? ऐसी बात उन्होंने पूछी है जो है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं तस्लीम करता हूँ, और इस तस्लीम करने में खुशी महसूस करता हूँ कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक ऐसी कोई पेशगोई नहीं थी। जहाँ तक पेशगोइयों का ताल्लुक़ है ये एक अलग मजमून है, जहाँ तक जगह की तायीन का ताल्लुक़ है ये एक अलग मजमून है। अब मैं इन दोनों बातों के मुतालिक आपसे अर्ज़ करता हूँ। कुरान करीम में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबासत सानिया का जिक्र है, और बड़े वाज़ेह अल्फाज में है। वो इबासत सानिया कैसे होगी, उसकी तशरीह बुखारी की हदीस, जो एक मुस्तनद हदीस है जिसके मुतालिक जिसके सही होने में उलमा में से किसी ने कोई शक नहीं किया, वो गवाह है। उसी हदीस में इलाके का भी तयन है, लेकिन उस तरह नहीं कि सितारा जहाँ खड़ा होगा उसके नीचे होंगे, बल्कि एक अमूमी तयन फरमा दिया गया है। तो पेशगोई कुरान में मौजूद, हदीस ने उस पेशगोई की तशरीह फरमाई और उस इलाके का तयन फरमा दिया। ये मैंने 3 दावे किए। कुरान की वो आयत कौन सी है? सूरह जुमा में अल्लाह ताला फरमाता है हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। वही खुदा है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा, जिसने इस रसूल को बासफ़िल उम्मीयीन रसूलन, उम्मी लोगों में मबूस फरमा दिया। बिल्कुल जाहिल अनपढ़ कौम थी, उनमें इस रसूल को मबूस फरमा दिया। लेकिन मिनहुम, खुद भी तो अनपढ़ था, उन्हीं में से था। लेकिन अचानक क्या तग़य्युर बरपा हुआ? यतलू अलैहिम आयातिही, उन पर अल्लाह की आयात पढ़कर सुनाने लगा। और ऐसा कुदसी नफ्स था, ऐसा पाकीज़ा रूह था कि आप पर आपकी तलावत के साथ ही लोगों के नफ्स पाक होने लगे। युज़क्कीहिम, उनका तज़किया फरमाने लगा। जो भी कुर्ब में आया, वो मिट्टी भी था,
تو سونا بن گیا. یعنی پاک کرنے کی ایسی حیرت انگیز تبدیلی طاقت جو محمد رسول اللہ میں تھی، اس کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ تلاوت آیات کے بعد اس کا علم دینے سے پہلے، اس کی حکمتیں بیان کرنے سے پہلے اپنی نفسی قوت قدسیہ سے لوگوں کو پاک کرنے لگا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اس کے بعد ان کو تعلیم کتاب اور کتاب کی حکمت بتانے لگا. یعنی جو آیات نازل ہوئیں ان کو پیش کیا اور پاک کیا. جب لوگ پاک ہوئے تو اس لائق ہوئے کہ قرآن کے مضامین اور مفاہیم کو سمجھیں، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون. اس کتاب کے مضامین کو ان کے سوا کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا جو پاک نہ پاک کیے گئے ہوں. تو اس قرآن کی آیت کی تائید میں دیکھیے آیت کیسی شان سے اس مضمون سے پردے اٹھا رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، لوگوں کو پاک کر دیا. آپ کو دیکھنا، آپ کی صحبت لوگوں کے وجود سے ہر زنگ کو دور کرنے والی تھی. پھر وہ اس لائق بنے کہ تعلیم کتاب ہو، پھر وہ اس قابل ٹھہرے کہ حکمتوں کو بیان کیا جائے اور ان حکمتوں کو وہ سمجھیں. یہ ساری باتیں بیان فرما دیں. اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بعض فی الامی رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور ان کے علاوہ دوسروں میں بھی مبعوث فرمائے گا. اور کسی نبی کی بات ہی نہیں ہو رہی، محمد رسول اللہ کو مبعوث فرمائے گا، ان کے سوا اور لوگوں میں بھی. لیکن ساتھ والے نہیں ہیں تمہارے ساتھ ملتے جلتے، وہ بعد کے آنے والے کچھ دوسرے لوگ ہیں. لما یلحقوا بہم، جن کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، ان میں بھی حضرت محمد رسول اللہ کو بھیجے گا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب اور بزرگی والا ہے اور حکمت والا ہے. ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا ذَلِكَ فضل اللہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. یوتی ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے یہ فضل دے گا. کوئی اس کے ہاتھ روک نہیں سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عرب کو دو کہ عجم کو دو. وہ مالک ہے، وہ مختار ہے. جس طرح پہلی مرتبہ اس نے فیصلہ فرمایا کہ امیین میں سے رسول ہو، اگلی دفعہ بھی وہی فیصلہ فرمائے گا کہ یہ کہاں نازل ہو دوبارہ. آخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ کا فضل جسے چاہے دے. وہو العزیز الحکیم. اب سنیے، یہ آیات نازل ہوئی ہیں جس وقت حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے جھرمٹ میں اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ موجود تھے، ایک اجمی بھی تھا مگر سب عرب تھے. ان کی موجودگی میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. بخاری شریف بتا رہی ہے کہ یہ اس کا نزول کا واقعہ ہے، اور اس کی شان نزول یہ ہے، اس طرح نازل ہوئی. اور اس کے نازل ہونے پر صحابہ نے تعجب سے ایک سوال کیا. سوال کرنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے جن کی بات یہ آیت کر رہی ہے؟ یہ سمجھے کہ محمد رسول اللہ دوبارہ نازل ہوں گے، کیونکہ اور کسی نبی کی بات نہیں ہو رہی، اس لیے یہ پوچھا ہی نہیں کسی نے کہ کیا رسول اللہ آپ دوبارہ نازل ہوں گے. اس لیے کہ انڈرسٹوڈ سمجھا انہوں نے. یہ آیت کہہ رہی تھی کہ آخرین میں یہ نبی مبعوث ہوا ہے اور آخرین میں بھی یہی مبعوث ہوگا، تو یہ سوال کرنے کی ضرورت نہ سمجھی. فرمایا وہ کون لوگ ہوں گے، وہ کون سے آخرین ہیں جن کی بات ہو رہی ہے. 3 دفعہ جب یہ سوال دہرایا گیا، تیسری دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا یوں، اور کیا جواب دیا؟ لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء. اور دوسری روایت میں رجال من ہؤلاء، ایک مرد کی بات نہیں، کئی ایسے مرد پاک ہوں گے جو یہ کام کریں گے. بس اس آیت کا یہ مطلب ہے.
اب کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر قرآن کی واضح آیات کی تشریح کوئی اور دنیا میں کر سکتا ہے؟ اور وہ تشریح جسے بخاری نے محفوظ کیا ہو، وہ تشریح جس پر نہ سنی نے اعتراض کیا نہ شیعہ نے اعتراض کیا، اور یہ تشریح ہے کیا؟ یہ بھی تو سوچیں۔ فرماتے ہیں لو کان الایمان عند ثریا، یعنی یہ واقعہ اس زمانے کا ہے، اس زمانے میں ہوگا جب کہ عملاً ایمان دنیا سے اٹھ جائے گا۔ اگر ثریا پر بھی جا پہنچا لَنَالَهُ رَجُلٌ مِّنْ هَؤُلَاءِ، اسے ثریا سے واپس لے آئے گا ایک شخص جو ان لوگوں میں سے ہوگا۔ عرب کندھوں پہ ہاتھ نہیں رکھا، عجم کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہے، اور جگہ کی نشاندہی فرما دی، زمانے کی تعیین کر دی، کیونکہ یہ ناممکن تھا کہ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا، ادھر ایمان ثریا پر چڑھ جاتا، کچھ بھی باقی نہ رہتا۔ ایمان کو ثریا پر چڑھنے میں بہت دیر لگنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے 3 نسلیں تک تو نور ہی کی نسلیں ہوں گی، میرا نور زندہ قائم رہے گا، اندھیرا بعد میں آئے گا اور 1000 سال پھر اندھیرا رہے گا۔ تو یہ 1300 سال کے بعد ہونے والا واقعہ ہے، جس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ ایمان ثریا پر چلا گیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان اسلام کا انکار کر بیٹھیں گے، یہ مطلب نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑ دیں گے، اس لیے یہ مطلب نہیں کہ دوسری حدیث اس مضمون کو کھول کر بیان فرما رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من القرآن من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی علماؤہم شر من تحت عظیم السماء۔ وہ زمانہ جس میں ایمان کے اٹھنے کی بات ہو رہی ہے، اس کی علامتیں، یہ کہتے ہیں علامتیں بھی تو بتاؤ، علامتیں یہ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا جن آخرین میں میری بعثت ثانیہ کا ذکر ہو رہا ہے ان میں نہیں آؤں گا، کوئی میرا غلام آئے گا اور اس کا آنا گویا میرا آنا ہوگا، کیونکہ میرے مطیع ہوگا، نئی چیز لے کے نہیں آئے گا۔ کن میں سے ہوگا؟ عربوں میں سے نہیں ہوگا، اہل عجم میں سے ہوگا، کیونکہ ایک ہی عجمی تھا جس کے کندھے پر ہاتھ رکھا گیا۔ سلمان فارسی کہ ہم قوم ہوگا یا عجمی ہوگا، دونوں ترجمے آپ کر سکتے۔ اور پھر عجیب بات یہ فرمائی کہ وہ زمانہ جس میں ایمان ثریا پہ جا چکا ہوگا، اس کی علامتیں یہ ہیں یاتی علی الناس زمان، ان لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام نام کا رہ جائے گا، الا اسمہ، اسم میں رہے گا، نام اسلام باقی نہیں ہوگا۔ ولا یبقى بالقرآن الا رسمہ، قرآن کریم تو نہیں اٹھے گا، اس کی تحریریں بہت ہوں گی، بڑی بڑی خوبصورت لکھائیاں ہوں گی، رسم ہوگی اس کی، مگر قرآن نہیں ہوگا۔ مساجد کا کیا حال ہے؟ فرمایا مساجد ویران نہیں ہوں گی، ہی عامرۃ، مساجد آباد ہوں گی، وہی خراب من الہدی، ان کی ان لوگوں کی مسجدیں بظاہر آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے بالکل خالی ہوں گی۔ وہاں سیاست کی باتیں سنو گے، اپنی مرضی کے قصے بیان ہوں گے، ایک دوسرے سے جھگڑے کی باتیں سنو گے۔ ذکر الہی جن کے لیے مسجدوں کو خالص کیا گیا ہے، اس محبت اور خلوص کے ساتھ وہاں ذکر نہیں چلے گا، وہاں غیر باتیں ہو رہی ہوں گی۔ اس لیے فرمایا مساجدہم عامرۃ، یہ غلط ہے کہ مساجد خالی ہوں گی، مساجد بھری رہیں گی، واہی خراب من الہدی، مگر حال یہ ہوگا کہ ہدایت سے خالی ہوں گی۔ اب یہ ہے وہ مضمون کہ ایمان ثریا پر اٹھ جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما چکے ہیں۔ کوئی سوچے کہ چلو اچھا ہوا علماء تو باقی ہوں گے نا، علماء سے جا کے ہم دوبارہ ہدایت لے لیں گے، فرمایا یہ بات بھی بھول جانا، علماؤہم شر من تحت عظیم السماء،
ان کے علماء آسمان کے پردے کے نیچے سب سے بدترین مخلوق ہوں گے، سب سے شریر مخلوق ہوں گے۔ منہم تخرج من عندہم تخرج الفتنہ، من عندہم تخرج الفتنہ تو وفیہم تعود، کہ فتنے ان سے پھوٹیں گے سارے۔ جو علماء جو تمہاری امت کے ہوں گے، تم سمجھ رہے ہوگے کہ یہ ہمارے لیے دین کا سہارا دینے والے لوگ ہیں، ہمارے دین کا قائم رکھنے کے ذمہ دار ہیں۔ منہم تعود تخرج الفتنہ تو من عندہم، منہم نہیں، دونوں معنی تو دونوں کے ایک ہی ہیں، درست ہے بھی، لیکن الفاظ یہی ہیں، من عندہم تخرج الفتنہ تو، فتنے انہی سے پھوٹیں گے، وفیہم تعود، اور انہی میں لوٹ کے واپس چلے جایا کریں گے۔ بار بار موومنٹس چلیں گی ان میں سے فتنوں کی، اور آخر پر پھر انہی میں واپس ہضم کر لیا کریں گے اپنی باتوں کو۔ آج کہیں گے تم دائرہ اسلام سے خارج، پکے بدماش، غیر مومن، تمہارا قدر جائز، دوسرے دن ان کے ہاتھ میں ہاتھ باندھ کر تصویریں کھنچوائیں گے کہ دیکھو امت ایک ہو گئی۔ ایک دفعہ کہیں گے کہ شیعہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، بدترین مخلوق ہیں، دوسرے دن جنگ میں تصویریں چھپی ہوئی ہوں گی کہ شیعہ سنی لوگوں نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے، لمبے لمبے جوبے پہنے ہوئے، کہ کل کی بات چھوڑ دو، اب ہم نے واپس لے لی یہ بات۔ ایک دن کہیں گے عورت کی سربراہی قبول ہو ہی نہیں سکتی، غیر اسلامی ہے، فتنہ پیدا کر دیں گے۔ دوسرے دن وہ فارن کمیٹیز کے سربراہ بن کے اسی عورت کے نیچے دنیا میں اس کی نمائندگی کی باتیں کر رہے ہوں گے۔ یہ تشریح ہے من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود۔ اب باتیں کھل گئی ہیں، اس سے زیادہ آپ کیا چاہتے ہیں کھولنا؟ اور جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے دیگر دلائل کا تعلق ہے، میں آپ کے سامنے بنیادی اصولی باتیں پیش کر چکا ہوں، پہلے جواب میں یہ جواب آ چکا ہے، اس لیے کچھ انتظار کرتے ہیں، صرف 10 منٹ رہتے ہیں۔ میرے نزدیک اصولی جواب تو آ گیا ہے، تفصیلی باتوں کے لیے ہمارے پاس ویڈیوز، کیسٹ، آڈیو کیسٹس، کتابیں موجود ہیں۔ دعوت الامیر کی ایک کاپی ان کو دے دیجئے، ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان میں کثرت سے مزید تائیدی صداقت مسیح موعود علیہ السلام کے نشانات مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ حضور 2 سوال اور ہیں۔ جی فرمائیے۔ یہ مشتاق احمد صاحب کا، میں مشتاق احمد صاحب سے درخواست کروں گا کہ آئیں اور سوال پیش کریں۔ ایک مشتاق صاحب تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام مشتاق احمد ہے، میں فارس گیٹ سے تعلق رکھتا ہوں، ایسٹ لندن سے۔ آپ کی مجلس میں آنے کا پہلی دفعہ شرف حاصل ہوا ہے۔ میرا کویسچن یہ ہے کہ عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو آئیں گے اس وقت دجال بھی آئے گا۔ دجال جو ہے وہ کانا ہوگا، اس کے کان لمبے ہوں گے، اور عام طور پہ ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ کوئی دیو قسم کی چیز یا کوئی جن قسم کی چیز الفاظ یہی ہیں جو جی یہی الفاظ ہیں۔ آپ ایک چیز تو آپ یہ ایکسپلین کر دیں، ہے کہاں وہ دجال؟ ہاں جی، وہ دجال کہاں ہے، اس کے ساتھ کیا ہونا تھا، کیا ہوا؟ اور وہ گدھا بھی آپ نے پوچھا؟ اس کی طرف میں آ رہا تھا۔ آ جائیں بھی، اس کے وقت تھوڑا رہے، جلدی آ جائیں بھائی۔ تو اس کا جو گدھا ہے وہ بہت ہی بڑا ہوگا، تو نہیں، اگلی بات بھی بتائیں، آگ کھا کے چلے گا، جی ہے کہ نہیں؟ جی بالکل۔ وہ گدھا چارہ نہیں کھائے گا، دانے نہیں کھائے گا، جیسا کہانیوں میں آتا ہے نا کہ اس کی بیٹی، وزیر کی بیٹی کھاندی تے کھاندی کدواں نال۔ پنجابی کی کہانیوں میں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ کدو کے بغیر کچھ نہیں کھاتا۔ یہ جو گدھا ہے یہ کھاندا تے کھاندا اگ نال ہو، اور کچھ نہیں کھائے گا، یہ بھی بتا دیں۔ جی تو اب ہمارے لیے 2 چیزیں پیش کرنی ہیں۔ ایک ایسا گدھا جو اتنا بڑا ہو جتنا حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اس کے 2 کانوں کے درمیان 105 فٹ کا فاصلہ ہو، اس کے پیٹ میں آگ ہو، وہ آگ کھا رہا ہو، اور پھر بھی سواریاں اس کے اندر بیٹھیں، جی وہ اتنا تیز چلے کہ مہینوں کا فاصلہ گھنٹوں میں طے کرے،
ہر منزل پہ سے روانہ ہونے سے پہلے اعلان کرے کہ میں چلنے لگا ہوں، جس نے آنا ہے آ کے مجھ میں بیٹھ جائے. وہ خشکی پر ہی نہ چلے، سمندر میں بھی چلے، اور سمندر میں چلے تو اتنا بڑا ہو جائے وہی گدھا کہ اس کے اوپر دجال گندم کے یا دوسرے رزق کے پہاڑ بھیجے ان قوموں کی طرف جو اس کی سرداری تسلیم کرتے ہیں، اور غیر بھوکے مر جائیں اس کو پرواہ نہ ہو. وہ جہاز بھی بن جائے، یعنی سمندری جہاز، اور وہی گدھا ہوائی جہاز بھی بن جائے. فرمایا اس کی چھلانگ اتنی ہوگی کہ ایک پاؤں مشرق میں تو دوسرا مغرب میں جا کے ٹکے گا، اور سواریاں اس کے پہلو سے اس کے اندر بیٹھیں گی. اندر جائیں گی تو سیٹیں آرام دہ جگہ اور بجلی کے خمخمے روشن ہوں گے. یہ ساری باتیں بتائیں نا. جی اگر آپ بتاتے تو پہچان بھی جاتے. سوال ہی ختم ہو جانا تھا. اس لیے مولوی والی باتیں نہ کریں، میں ادب سے گزارش کرتا ہوں ساری بات بتا دیں تو سوال خود بخود حل ہوتا چلا جاتا ہے، سوائے ان کو جن کو توفیق نہیں باتیں سمجھنے کی. اس زمانے کی سواریوں کے متعلق اس سے زیادہ واضح اور عظیم پیشگوئی ناممکن تھی. اتنی واضح پیشگوئی، ریل گاڑی کی پیشگوئی آ گئی، کاروں کی پیشگوئی آ گئی، ہوائی جہازوں کی پیشگوئی آ گئی. اگر کاروں کی نہیں تو ہوائی جہاز کے کام تو باہر بڑے بڑے 105 فٹ کے فاصلے تک تو ہوتے ہیں. آگ کھاتے ہیں، پھر بھی آگ الگ رہتی ہے، لیکن مسافر بیچ میں آرام سے سفر کرتے ہیں. جانے سے پہلے گھنٹیاں بجتی ہیں، جھنڈیاں ہلائی جاتی ہیں، اعلان ہوتے ہیں گاڑی چلنے کے لیے ہے، آؤ بیٹھو، بند ہونے لگی. ایئرپورٹ پر اعلان ہو رہے ہوتے ہیں ہوائی جہاز اڑنے کے لیے تیار ہے، کراچی سے نیو یارک کے لیے تیار ہے. اور پھر جب بیٹھ جاتے ہیں پھر سفر کرتے ہیں. اتنی تفصیلی پیشگوئی ساری انبیاء کی تاریخ میں سے کوئی نکال کے دکھائیں اس شان سے پوری ہوئی ہو. اور ابھی گدھا نظر ہی نہیں آ رہا. تو وہ دجال جو اس گدھے کا مالک ہے، جی جس کے متعلق فرمایا کہ وہ اس گدھے کی طاقت سے اس پر سوار ہو کر دنیا کو فتح کرے گا. وہ کون لوگ ہیں؟ ہم نے تو نہیں ایجاد کی ہیں سواریاں. جی. مغربی قومیں، وہ ساری مغربی قومیں وہ ہیں جو عیسائی بھی ہیں. تو آئندہ زمانے میں وہ عیسائی طاقتیں جنہوں نے دنیا پر عروج حاصل کرنا تھا، دنیا پر ایک عظیم غلبہ حاصل کرنا تھا، اور ان کے غلبے کا راز تیز رفتار سواریوں نے بننا تھا. ان تیز رفتار سواریوں کا امتیازی نقطہ پہچان یہ ہے کہ وہ سب فائر پاور پر چلنے والی سواریاں ہونی تھیں، فوڈر پاور پر نہیں. یہ پیشگوئی پوری ہوئی ہے کہ نہیں؟ جی ہو گئی. تو پھر بات ختم. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں میرے پاس تو ہے، لیکن ایک سوال اور باقی ہے، ابھی آپ انتظار کریں. چلیں ٹھیک. اس سوال کے بعد اگر پھر وقت ہوا تو میں واپس آپ کو بلا لوں گا. چلو. ٹھیک ہے؟ بیٹھیں. حضور اگلا سوال مکرم عبدالسلام صاحب جو والتھم فورسٹ سے تشریف لائے ہیں ان کا ہے. میں ان سے درخواست کروں گا. والتھم فارسٹ سے والتھم سٹو، والتھم فورسٹ، یہ دو الگ الگ جگہ ہیں نا؟ جی ایک ہی جگہ کا نام ہے؟ والتھم فورسٹ. والتھم سٹو بھی میں نے سنا ہوا ہے. جی ایک اس کے اندر ہے. اچھا سمجھ گیا. حضور میرا سوال تو لمبا ہے، ذرا وضاحت طلب ہے. اگر ٹائم کم ہے تو میں نہ کروں وہ سوال. کر کے دیکھیں کچھ پتہ تو چلے. باجیہ جی کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اسلام پھیلایا انہوں نے، اور بہت خوبصورت طریقے سے پھیلایا. اور ان کا وہ جو دعویٰ ہے وہ مکہ میں چھپا چھپا رہا. اس دعوے کو تقویت اس وقت ملی جب چھپا رہا، مطلب وہ چھپ کر دعویٰ کرتے تھے یا دبے دبے، بھر وہ دعویٰ برملا نہیں تھا اس وقت. یہ درست اتنا کھل کر نہیں، یہ درست نہیں. معاف کرنا، جی قرآن اور تاریخ اسلام اس بات کو جھٹلا رہے ہیں. آپ کا دعویٰ ببانگ بلند تھا. مکے کا ہر شخص اس کے تک وہ دعویٰ پہنچا ہے. ایک بھی نہیں تھا جس پر وہ دعویٰ کسی معنوں میں منہ بم رہا ہو. اہل مکہ نے جب آپ پہ دروازے بند کر دیے دعویٰ سننے کے بعد، تب آپ باہر کی بستیوں میں نکلے ہیں، اور پھر ارد گرد وہی اسی دعوے کو دوسروں تک پہنچانا شروع کیا ہے. یہ بات درست ہے. جی. اب اگلا سوال، اگلا حصہ باقی سوال کا. جی. تو بہرحال اس کو جوش اور ولولہ اور تقویت اس وقت ملی جب
ایک اسلامی تلوار ریاست، جب تلوار اٹھائی گئی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن یہ ہے میں کہ نہیں کہہ سکتا مگر لوگ کہتے ہیں. جی ہاں فرمائیے. جب ایک اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی مدینہ میں اور ایک یعنی ایک مرکز دیکھیں، یہ آپ ملا کو تو معلوم ہوتا ہے. میں آپ کو بات سمجھتا ہوں. آپ کا سوال لمبا صحیح جی مگر معروف ہے، اس لیے اگر میں اس کو غلط سمجھ کے جواب دوں تو مجھے ٹوک دینا. ٹھیک ہے تشریف رکھیں. ٹھیک ہے. یہ سوال زیادہ تر مودودی کتب کے مطالعہ سے ابھرتا ہے، کیونکہ مودودی صاحب نے لکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح و نصیحت کے سارے ذرائع استعمال کر لیے، حکمت اور پیار سے سمجھانے کی جتنی تدبیریں تھیں اختیار کی، جب وہ ناکام رہی اور نصیحت بیکار گئی، تب جب تلوار ہاتھ میں لے کر آپ نکلے ہیں تو صدیوں کے زنگ اس تلوار نے کاٹ دیے، اور یہ فتح اسلام ہے ان کے نزدیک. اگر تلوار کے ذریعے دل فتح ہو سکتے ہیں تو پھر اسلام کی کوئی بھی حقیقت نہیں. وہ مذہب جو دلائل اور دعوی سے دلوں کو گھائل نہیں کر سکتا، سر کٹنے پر اگر وہ جرائج ہو بھی جائے اس کی حقیقت ہی کوئی نہیں. اور تاریخ اسلام اس بات کو جھٹلا رہی ہے. وہ سٹیٹ قائم ہوئی ہی نہیں جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سٹیٹ قائم ہوئی تو اسلام پھیلا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے ہیں، مسلسل آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں. اہل مدینہ سے ایک معاہدہ ہوا ہے، اس کا نام ہے میثاق مدینہ. اس میثاق مدینہ کی روح سے آپ نے وہاں زندگی بسر کرنے کے لیے گیو اینڈ ٹیک کے بعد اصولوں کو تسلیم کیا، اور مسلسل اس عرصے میں آپ کے خلاف، آپ کی امہات کے خلاف، آپ کی ازواج مطہرات کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں جاری رہی ہیں. زہر تک دینے کی کوشش کی جاتی رہی. اور غلبہ کہنا اس کو اس قدر ناجائز بات ہے کہ اس مدینے میں جہاں ابھی بھی آپ کو یہود اور دوسرے عیسائیوں پر عددی غلبہ نصیب نہیں ہوا تھا، وہ اسی طرح بندھے ہوئے قبیلے موجود تھے. اس مدینے پر جنگ احزاب میں سارے عرب قبائل امڑ آئے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ آپ کو فتح نصیب ہو گئی تھی، ریاست قائم کرتی، بالکل غلط بات ہے. جنگ بدر تو پیدا ہو ہی نہیں سکتی تھی. اگر مدینہ جاتے ہی ریاست نصیب ہو گئی تھی تو جنگ بدر کہاں سے آ گئی، جس میں تمام مسلمان چھوٹے بڑے بوڑھے کمزور ملا کر 313 تھے، اور اس کے مقابل پر مکے سے 250 میل سے چل کر آنے والے سوار جوان اونٹنیوں اور گھوڑیوں پر ان کی تعداد 1000 تھی. یہ کیسی ریاست تھی؟ 313 نے اپنی کمزوری کے باوجود 1000 کو شکست دی. یہ الہی ریاست تھی، یہ آسمانی مدد تھی. اس کے سوا سب ممکن نہیں تھا کہ واقعہ ہو جاتا. تلوار کا زور نہیں تھا. پھر اگلی جنگ دیکھیں، جنگ احد. اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے 700 کے مقابلے پر 3000 کا لشکر تھا. جم غفیر تھا. اور اس وقت بھی جب جنگ نے پلٹا کھایا ہے تو آپ کی حالت بالکل کمزوری کی تھی، یہاں تک کہ ایک موقع پر اعلان ہوا کہ آپ شہید ہو گئے. اور مدینے میں قرآن فرماتا ہے خوب منافقوں نے باتیں اڑائیں اور جگہ جگہ چہمگوئیاں ہوئیں، مذاق اڑائے جانے لگے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی. اس کو تلوار کی ریاست کہا جاتا ہے. پھر آگے جب جنگ احزاب ہوئی ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حمایتی جو آپ کے ساتھ تھے، ٹوٹل تعداد 3000 سے زیادہ بتائی نہیں جاتی، اور سارے عرب قبائل نے آپ کو گھیر لیا تھا. اہل مدینہ نے اپنی مدد کھینچ لی. یہود نے اس خلاف وعدے کی خلاف ورزی کی کہ اگر کوئی حملہ آور ہوا تو ہم آپ سے دعا نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہو کے لڑیں گے. ساتھ لڑنا تو درکنار، ان سے سازشیں کیں اور پیٹھ میں چھرا گھونٹنے کی کوشش کی. تب وہ واقعات بھی نما ہوئے ہیں جو بنو قریظہ وغیرہ کو سزائیں ملی ہیں. تو اس کو کون اسلامی ریاست کہتا ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ تک کسی ریاست کے سربراہ تھے نہ، آپ کو اس میں کوئی دلچسپی تھی. اور فتح مکہ تلوار سے نہیں ہوئی. کون سی تلوار تھی جس نے فتح مکہ کیا؟ حکم تھا کہ تلوار چلائی نہ جائے، اور خدا کا وعدہ ہے اور ضرور میں فتح کروں گا. حیرت انگیز ہے
کہ وہ مسلمان جن کی تعداد صرف 3 سال پہلے تک کلہم 3000 سے زیادہ نہیں بنتی تھی، 10,000 کا لشکر بن کر مکے پر واضح ہوئے، اور اہل مکہ پھر بھی اکثریت میں تھے۔ لیکن جیسا کہ خدا کے رسول نے پیشگوئی فرمائی تھی، لڑائی کے ذریعے نہیں، اللہ تعالیٰ کے روب کے ذریعے میں فاتح ہوں گا، چنانچہ تلواریں نہیں چلیں سوائے ایک آدھ کے جو استثنائی واقعات ہوئے ہیں، اور فتح مکہ ہو گئی۔ فتح مکہ کے بعد کسی کو مجبور نہیں کیا کہ دین بدلو ورنہ تمہیں قتل کریں گے، ایک بھی واقعہ نہیں۔ اس لیے یہ جو تصور ہے یہ آپ کے ذہن میں بعض آج کل کے علماء نے غلط ٹھونسا ہوا ہے، جو اسلام کی شان کے منافی ہے، اس کی تائید میں نہیں۔ اسلام اس طرح پیش کریں تو دنیا کو مغلوب کرے گا، کیونکہ اس کے ساتھ اس کے نشانات کی طاقت ہے، اس کے دلائل کی طاقت ہے، اور اسی پیغام کی قدر کی جاتی ہے جو اپنے دلائل کے روز سے، نہ کہ زور کے، نہ کہ تلوار کے زور سے دنیا پر فتح حاصل کر لے۔ اگر تلوار کی فتح کے کوئی معنی ہیں تو پھر کمیونزم کو اسلام سے بھی بڑی برتری حاصل ہو گئی۔ اس نے تلوار کے زور سے اس سے زیادہ لوگوں کو سرنگوں کر دیا جن کو اسلام نے کبھی بھی کیا تھا۔ پھر عیسائیت کا غلبہ مانے، اس غلبے کی حقیقت ہی کوئی نہیں۔ جو تلوار اور طاقت کے بل بوتے پر ہو، غلبہ وہ جو دلوں کا غلبہ ہو، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ قرآن کا غلبہ اور دلوں کا غلبہ تھا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سوال، ہاں ایک ابھی کچھ تھوڑی سی پیاس باقی، آئیے۔ حضور اصل میں میرا سوال لمبا تھا، درمیان میں میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ تلوار، میں یہ نہیں ثابت کرنا چاہتا۔ حکومت میں نے ثابت کر دیا، وہ بھی نہیں۔ حکومت یا نفاذ اسلام، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ اسلام بھی نہیں ہوا، میں یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو، میں جواب دے چکا ہوں۔ جی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزور شمشیر کبھی نفاذ اسلام نہیں فرمایا، بزور شمشیر نہیں، جیسی بھی ہو۔ بروز زور حکومت کبھی نفاذ اسلام نہیں فرمایا۔ اسلام ان لوگوں پر نافذ ہوا ہے جو دل سے قبول کر گئے تھے، اور جو نہیں قبول کر گئے تھے ان پر ریاست اسلام اس لیے نافذ نہیں کر سکتی تھی کہ قرآن کریم فرماتا ہے صبح آتے تھے، مانتے تھے، شام کو مرتد ہو کے نکل جاتے تھے، فرماتا ہے کہ نہیں؟ تو اگر مرتد کی سزا قتل سے ڈرے ہوئے تھے وہ لوگ، تو قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس لیے کوئی جبر نہیں تھا، لا اکراہ فی الدین، کھلی چھٹی تھی، آؤ تو شوق سے آؤ، جاتے ہو تو شوق سے جاؤ، خدا پکڑے گا تمہیں۔ اس لیے نفاذ اسلام زبردستی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ نفاذ اسلام کرنے کی کوشش کرتے، کسی کا دل نہ چاہتا تو کہتا میں مسلمان ہی نہیں۔ اور نفاذ اسلام کی سختیاں دیکھ کر پھر وہ کون پاگل تھا جو مان رہا تھا، کیونکہ نفاذ اسلام میں جو سختی ہے وہ جب تک دل نہ مانے وہ انسان قبول کر ہی نہیں سکتا۔ باقی تاریخ تو الجھی ہوئی ہے نا، آج کی تاریخ آپ کے سامنے پاکستان، وہاں نفاذ اسلام ریاست نے قائم کرنے کی کوشش کی تھی کہ نہیں؟ اب یہ کل کا واقعہ ہے، ضیاء جب ابھی زندہ تھے، ریاست کی طاقت سے وہاں نفاذ اسلام کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی؟ کیوں نہیں ہوا؟ کہاں نافذ ہوا ہے؟ لڑکانے میں یا کسی اور علاقے میں، یا کراچی میں ہو رہا ہے آج کل نفاذ اسلام، یا لاہور میں، جہاں دن بدن جبر اور قتل و غارت کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ یعنی فضی دنیا میں نہ رہیں، خدا کے لیے نیچے اترے، آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایسا نفاذ اسلام جو جبر سے ہو یا نفاذ دین، وہ ناممکن ہے کہ باقی رہ جائے، اور کبھی بھی وہ قائم نہیں ہو سکتا۔ نفاذ اسلام حضرت محمد رسول اللہ نے تکلیفوں کے رستے سے کیا ہے، بڑی محنت فرمائی ہے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے، اتنا ان کو پاک باز کیا کہ جان کی بازیاں کھیل گئے اور ایمان سے نہیں پیچھے ہٹے، اپنا سب کچھ لوٹا دیا، اپنی سرداریاں چھوڑ دیں۔ اس کو نفاذ اسلام کہتے ہیں۔ اس کے بعد جبر کی ضرورت ہی کوئی نہیں، جب دل مان گئے تو میاں بیوی راضی، کیا کرے قاضی، ٹھیک ہے۔ شکریہ حضور یہ آخری سوال تھا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ وہ ایک صاحب سے میں نے کہا تھا اگر وقت ہوا تو ان کو، اگر دیکھیں بات سنیں، وقت تو گزر گیا ہے، اگر ہمارے دوست اجازت دیں تو ان کو بڑا ایک سوال آیا ہوا ہے۔
इजाज़त है? जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। शुक्रिया जी। मेरा पहला सवाल तो एक आम सा सवाल था। अब असल आने वाला है। कहते हैं अब जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आई, मैं तैयार हूँ, हाजिर हूँ। आमतौर पे ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला जो है उसने जो कानून बनाया है, कानून कुल अल्लाह ताला जो है जी नहीं, क्योंकि कुरान करीम ने वहदत में पेश इसलिए किया है ताकि कोई और उसका मसील न रहे। जी जी। जो अल्लाह ताला है, अल्लाह जल्ला शानुहु, क्या है वो? अल्लाह जल्ला शानुहु हाँ, ज़ाहिर एक वाहिद है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आमतौर पे ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने जो कानून कुदरत बनाया है, अल्लाह ताला उसी के मुताबिक जो है चलता है, ठीक है, उसकी नफ़ी नहीं की जाती है। बिल्कुल ठीक है। सही, ठीक है, क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो पैदा हुए, ठीक, तो उनके बारे में ये है कि वो बिन बाप के पैदा हुए। ठीक। ठीक है। उसके बाद बाज़ लोग कहते हैं कि उन्हें स्लीप पे लटका दिया गया, वो वहीं पे कत्ल हो गए। नहीं, वो तो बात कहते हैं, हम नहीं कहते, जी हम तो कहते हैं बच गए। जी। बाज़ लोग कहते हैं कि उन्हें आसमां पे उठा लिया गया। ठीक है। ठीक है। और बाज़ लोग कहते हैं कि उन्होंने उसके बाद वो खिलाफ कानून है, जी जो दूसरी बात है, जी जी इसलिए हम उसको नहीं मानते। जो पहली बात है वो खुदा के कानून के खिलाफ नहीं है, इसलिए हम उसको मानते हैं। बिन बाप की पैदाइश जी कानून कुदरत के मुखालिफ नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी का आगाज़ ही बिन बाप से हुआ है। जी और तभी कुरान करीम ने इस सवाल के जवाब में कि आदम ना कि ईसा का बाप नहीं था, अगर इस वजह से तुम उसको खुदा मानते हो, तो फरमाया आदम की पैदाइश पर तो गौर करो कैसी हुई थी। और आदम की पैदाइश का आगाज़ तमाम दुनिया के साइंसदान तस्लीम करते हैं कि ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी से हुआ जो बिन बाप के चलती थी, सिर्फ माँ थी। इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हैवानात की दुनिया में भी हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं, जिनके साथ किसी मेल का इकट्ठा होना ज़रूरी नहीं, और फिर भी बच्चे पैदा होते हैं। समझ गए? जी तो कानून कुदरत के खिलाफ कैसे हो गया? ये कह सकते हैं कि इंसानी दुनिया में हमें इस कानून कुदरत की इतलाक़ की और मिसाल दिखाई नहीं देती, ये तो कह सकते हैं। इसे खिलाफ कानून कुदरत नहीं कह सकते। बस खुदा ताला ने नफ़ी नहीं फरमाई, एजाज़ी एक निशान है कि इंसानी ज़िंदगी में भी ये वाक़या कर दिखाया जो हैवानी ज़िंदगी में मुसल्लम है। ठीक है, जी शुक्रिया। अब वक्त हो गया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।